آج جشن معراج النبی کے سلسلے میں ہم نے گھر میں باربیکیو کا پروگرام رکھا اور ہمارے انتہائی محترم دوست اور بھائی جناب ہارون صاحب نے اس کو ساری ذمہ داری سنبھالی اور سارا کچھ ان سے ہم نے آج لرن بھی کیا اور انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا کہ کیسے ہم، چونکہ انہوں نے ریسپی ہم سے جو ہے وہ چرا لی ہے، کہتے ہیں کہ یہ نہیں میں بتاؤں گا، تو اس لیے انہوں نے یہ مسالے وغیرہ گھر سے ہی تیار کر کے لے آئے تھے، یعنی کہ اپنے ادھر سٹور سے ہی. تو باقی ایکسپرٹی انہوں نے ہمیں ادھر شو کی، اور چونکہ پہلے ہم جو ہے ویسے ہی وہ بوٹیاں اور گوشت کو بس نمک مرچیں لگا کر تو بنا لیتے ہیں. آج یہ بچے اور ماشاءاللہ آج قاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں. قاری صاحب ہم آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا مختصر سا 2 منٹ کے لیے نا معراج النبی پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، تھوڑی سی بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معراج شریف حضور علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو معراج جب کروائی تو 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے عبد خاص کو، بندہ خاص کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سبحان اللہ. لنوریہ من آیاتنا. اس سیر کا اور اس عظیم الشان سفر کا مقصد کیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں حضور علیہ السلام کو دکھائے. لنوریہ من آیاتنا. اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں، اور اس میں ایک یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے، اور اس کے بعد دیگر نشانیاں اللہ رب العزت نے جب دکھائیں اس کے بعد مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی، امام الانبیاء ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر مکان اور لا مکان کا جو سفر تھا آسمانوں کا، مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے ایک بال برابر میں اگر میں جاؤں تو میرے سارے پر جل کا راکھ ہو جائیں. پھر اللہ رب العزت کی طرف حضور علیہ السلام نے سفر فرمایا، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ حضور علیہ السلام نے تحائف بندگی کے، عاجزی کے اللہ کے حضور پیش کیے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ماشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے بھی تحائف سے حضور علیہ السلام کو نوازا، اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا. اور فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، یہ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے اس راز کو پوشیدہ بھی کر دیا کہ پس عبد خاص پر اللہ رب العزت نے وحی کی، پس جو وحی کی. اور مختصر یہ ہے کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا. موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کم کروائیے، اور اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے خود ہی اپنی قدرت سے یہ رہنمائی فرمائی، اور وہ راستے میں کھڑے ہو گئے کہ حضور علیہ السلام جب اللہ کے حضور زیارت سے مشرف ہو کر واپس بار بار آئیں گے تو حضور علیہ السلام کے چہرہ انور میں میں اللہ کا دیدار کروں گا. سبحان اللہ. اور 5 نمازیں پھر رہ گئیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب آپ کا جو امتی 5 ادا کرے گا اسے ثواب 50 ہی کا عطا کروں گا. اللہ 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 سبحان اللہ. ماشاءاللہ قاری صاحب ابھی بچہ بھی تنگ کر رہا ہے، اور ہم نے آپ سے یہ آج ایک اور محبت کا سبق سیکھا کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو تو مارتے ہیں لیکن اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. سارے بچوں سے پیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ہیں، آپ مار کو بھی جو ہے نا پیار کی مار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور
इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी हारून साहब कोई ट्रिक ना कर जाएं तो हम दोबारा इंशाल्लाह हारून साहब की रेसिपी की तरफ आते हैं। तो अभी ये अभी इंशाल्लाह कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता जो है वो हारून साहब ये अभी आप, क्योंकि मैं ये इसलिए आपसे सीख रहा हूँ कि रोज़ रोज़ आपको हम ये तकलीफ़ नहीं दे सकते, आपका कीमती टाइम कीमती है। तो ये भी इंशाल्लाह अभी आपको ये मैं वो ला के देता हूँ। तो अभी हम क्या लैम बोटी, ये टिक्का बोटी, टिक्का चिकन टिक्का बोटी। तो ये एक बाटल और आयल की ले आइए। जी जी। साहब जा दौड़ के आयल की बोतल ले आओ। इंशाल्लाह